بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سننے والے بیٹھے بیٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آپ اپنے اس پسندیدہ چینل خوشبو پی کے پر دینی مسائل پر سوال جواب گفتگو میری اور مولانا کی زبانی سنتے رہتے ہیں۔ میں اس چینل خوشبو پی کے پر 100% سچے تجزیات بھی لگاتا آ رہا ہوں۔ آپ میری زبانی بہترین معروف مشہور شعراء کرام کی شاعری بھی سنتے آ رہے ہیں۔ کاروباری لوگوں کو میں بے شمار لاتعداد آئیڈیاز بھی دیتا آ رہا ہوں اس پر کہ نئے لوگ کس طرح کاروبار کریں۔ اگر آپ پہلے سے ہی کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے کاروبار کو کس طرح چمکائیں، کاروبار کرنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ نترے کاروباری آئیڈیاز، مفید مشورے، معلومات بھی آپ سنتے آ رہے ہیں۔ سیاسی معلومات ہوں یا بچوں کی رہنمائی کے لیے کہ بچے کس طرح کامیاب ہوں، یا بچوں کے والدین کے لیے مفید مشورے، معلومات، رہنمائی کہ وہ بچوں کی تربیت کس طرح کریں، بچوں کی ذہن سازی کس طرح کریں، یہ بھی آپ سنتے آ رہے ہیں۔ ادبی معلومات، چٹکلے، یہ بھی آپ سنتے آ رہے ہیں۔ سامعین معظم، یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک بہترین عمدہ تحفہ دے رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو یہ تحفہ آپ اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا قیمتی تحفہ، سرمایہ ہے۔ سامعین معظم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مالک و بہروبر، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیاتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جو میں نے آپ کو ابھی بتلایا یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سامعین معظم، ایک اور جگہ پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم، نور مجسم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی۔ سامعین معظم، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں یہ سورت پڑھا کرتا تھا۔
پھر عذاب اس آدمی کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورت پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سر کی طرف سے آئے گا عذاب، تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورت پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ تورات شریف میں اس کا نام بھی درج ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ عمدہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ سامعین معظم، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی کی قبر ہے جو سورت پڑھ رہا ہے۔ اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے قبر پر خیمہ تان لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورت پڑھا کرتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ سامعین معظم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہر مومن کے دل میں یہ سورت ہو۔ سامعین معظم، چاند دیکھ کر اگر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے اللہ عز و جل کی عطا سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے یہ 3 آیاتوں پر مشتمل ہے اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ سامعین معظم، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 3 آیاتوں کی سورت پاتا ہوں، 30 آیاتوں کی سورت پاتا ہوں۔ جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت فرمائے۔ یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی۔ سامعین معظم، حضرت سیدنا ابن عباس مزید فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سورت پڑھا کرو اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں، اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے۔ قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑا کرنے والی ہے اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سامعین معظم، تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں سوالات ابھر رہے ہوں گے کہ سفینہ بھائی جلد از جلد بس آپ انتظار نہ کروائیں، سورت کا نام بتلا دیں۔ سامعین معظم، یہ سورت جو ہے نا، جیسا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنی چاہیے۔ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کے بے شمار اس میں فضائل ہیں۔ سامعین معظم، اس سورت کا نام ہے سورت ملک۔ جی ہاں، اس سورت کا نام سورت ملک ہے۔ سامعین معظم،
اس کے میں نے آپ کو چند فضائل سنوا دی. اس کے تو ویسے بے شمار فضائل ہیں. سورۃ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے شروع ہوتی ہے. یہ آپ یاد کر لیں، سن لیں کسی قاری سے، پھر جو ہے نا قاری کو سنوا بھی لیں تاکہ آپ کے تلفظ درست ہو جائیں. اگر آپ کے مخرج، آپ کے تلفظ میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو وہ جو قاری صاحبان، حافظ صاحبان ہوں گے وہ آپ کو درست کروا دیں گے. سامعین معظم، آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر کے جو ہے نا اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں پہلے تو قاری صاحب کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، کوئی قریبی حافظ صاحب بھی آپ کو میسر نہیں ہے، تو آپ نیٹ پر سرچ کیجئے تو آپ کو مختلف قاری صاحبان کی آواز میں یہ سورت مل جائے گی. سورۃ الملک لکھیے، سرچ کیجئے، پھر اس کو خوب بار بار سنیے اور ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیے، دہراتے جائیے. تو پھر انشاءاللہ عز و جل آپ بہت جلد عمدہ اچھے طریقے کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ جو ہے نا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے. اور آپ قرآن مجید سے بھی بار بار پڑھیے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھیے. آپ جو ہے نا جلد اس کو زبانی یاد کر لیں گے، سیکھ لیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اس کو پڑھا بار بار، میں تو زبانی یاد کر چکا ہوں. سامعین معظم، اگر آپ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھیں گے تو پھر تو عمدہ بات ہے کہ آپ کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور سورت کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. دوسروں کو بھی آگاہی دیجیے، بتلائیے سورت کے بارے میں تاکہ اس کی فضیلتوں تک وہ بھی پہنچ پائیں. سامعین معظم، اگر آپ زبانی یاد کر لیتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ کسی وقت انسان جو ہے نا ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وضو نہیں کر پاتا ہے مکمل طریقے کے ساتھ، ٹھنڈک بڑھ رہی ہے نا اب، ہر وقت وضو میں رہنا تو یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے، عمدہ بات ہے. لیکن بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان سفر میں ہوتا ہے، گاڑی میں ہوتا ہے، بسوں میں ہوتا ہے، تو مشکلات پیش آتی ہیں کہ اب اترے وضو کرے تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوتی ہے، آسانی نہیں ہوتی ہے اس کے لیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ زبانی بھی اس کو سیکھ لیں، یاد کر لیں. کئی مرتبہ یہ حالات واقعات بن جاتے ہیں کہ وضو نہیں ہوتا ہے یا وضو کی ترکیب نہیں بن پاتی ہے، تو آپ اس کو زبانی پڑھ لیں سوتے ہوئے اپنی رضائی میں جو ہے نا اس کو پڑھتے رہیں. 3 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، جتنی مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ تو آپ روزانہ کی بنیاد پر زبانی پڑھ لیں. سامعین معظم، مزید میں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو یہ بتلا دوں کہ میرے پاس ایک وقت میرے ہاتھ میں ہے مدنی پانچ سورہ. یہ ہے مدنی پانچ سورہ، اس کا نام ہے. یہ مشہور قرآنی صورتوں، درودوں، روحانی طبی علاجوں اور خوشبودار مدنی پھولوں کا دلچسپ مدنی گلدستہ اس پر لکھا ہوا ہے. یہ ہے مدنی پانچ سورہ. اس میں جو ہے نا سورۃ یاسین، مزمل اور اس کے بعد سورۃ الرحمن، سورۃ ملک، درود پاک، دعائیں اور بے شمار اس میں دعائیں اور وظائف بھی شامل ہیں. یہ جو ہے نا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ عالیہ کا لکھا ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے اس کو تیار کروایا ہے. کیا ہے یہ؟ تو مختلف کتابوں سے انہوں نے یہ چیزیں اکٹھی کی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سے صورتیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں، تو یہ گلدستہ تیار کیا ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کو مل جائے گا دعوت اسلامی کے مختلف مراکز سے، مکتب المدینہ سے. یہ آپ کو بآسانی مل جائے گا. آپ وہاں سے خرید کر جو ہے نا
اس کو پڑھیں، اس میں بے شمار اور بھی دعائیں ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے اس کتاب کا نام آپ کو بتلا دیا تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ کسی کے پاس یہ ہے نا سول یاد دیگر نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کہاں سے اس کو یاد کرے، کہاں سے پڑھیں۔ قرآن مجید میں تو پڑھنا میں نے کہا کہ بہترین عمدہ اچھی بات ہے، لیکن یہ 5 سورہ لے لینا، اس میں جو ہے نا اس میں اور بھی بہترین دعائیں وظائف صورتیں آ جاتی ہیں جو کہ آپ یاد کریں، جیسا کہ اٹھنے سونے اٹھنے جاگنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، اپنا جو ہے نا لباس پہننے کی دعا، یہ اس طرح کی کھانے پینے کی دعائیں، اس طرح کی دعائیں آپ خود بھی یاد کیجئے اور اپنے ننھے منھے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ یہ اچھی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب دعائیں یاد کریں گے نا وہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ وہ دیگر چیزیں تو یاد کر رہے ہیں، ان کی زبان پر یہ انڈین گانے بھی آ رہے ہیں جو کہ ایک نقصان دہ بات ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ہو رہا ہے کہ ہر گھر میں نہیں ہو رہا ہے، اکثر جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زبان پر یہ ایسے عجیب و غریب کلمات بھی نکل رہے ہیں، اور بعض کلمات تو ایسے ہوتے ہیں جن پر غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ بچے اپنے منہ سے کیا کلمات نکال رہے ہیں، کہ کچھ ایسے الفاظات کلمات بھی وہ منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں جو کفر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بعض کلمات گالی کی صورت میں ان کے منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں نا یا تو یوں سمجھ لیں کہ لاپرواہی کرتے ہیں اپنے بچوں سے، یا وہ کہتے ہیں کہ بس کہنے دیں، مزید کچھ بڑے ہو جائیں گے تو ان کی تربیت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ بڑے ہوں گے تو ان کی عادتیں بھی پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جائیں گی، پھر آپ کے لیے یہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ سامعین معظم، تو اس طرح کی دعائیں یاد کیجئے، یاد کروائیے، سکون پائیے، سکون لیجئے، سکون دیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔